اے دنیا، کسی چکھنے والے نے تیری بھلائی نہیں چکھی، مگر تو نے اپنی برائی اس پر ڈال دی۔ تو دنیا کی بڑی بڑی امیدیں رکھتا ہے اور خبر نہیں کہ جب رات ہو جائے گی تو کیا صبح تک زندہ بھی رہے گا۔ بہت سے تندرست بغیر بیماری کے مر گئے اور بہت سے مریض مدت دراز تک زندہ رہے۔ بہت سے لوگ گزرے ہوئے زمانے کی شکایت کرتے ہیں، حالانکہ گزشتہ زمانہ میں اب کوئی تغیر نہیں ہو سکتا۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جن کی دنیا وافر ہے مگر اس کے بعد آخرت کچھ نہیں ہے۔ کچھ انسان ہیں جن کی دنیا بری ہے مگر اس کے بعد قابل فخر آخرت آئے گی۔ کچھ انسان ایسے ہیں جو دونوں کا مجموعہ ہیں، یعنی دنیا کو آخرت کے ساتھ جمع کر دیا۔ کچھ انسان وہ ہیں جو دونوں سے محروم ہیں، نہ ان کے پاس دنیا ہے نہ آخرت۔ میں نے گردش زمانہ کو 60 سال تک آزمایا، اور میں نے اس کی تنگی اور کشادگی دونوں حالتوں کو آزمایا۔ دین کے بعد مالداری سے بہتر کسی چیز کو میں نے نہیں پایا، اور نہ کفر کے بعد فقر سے بدتر کسی چیز کو دیکھا۔ مالدار کے لیے کوئی عیب نہیں، نہ ہر کام میں جس کو وہ کرے عار و ذلت ہے، اس لیے کہ مال ہر عیب کا پردہ ہے اور فقر میں ذلت اور حقارت ہے۔ فقر بھی شریفوں پر ایسے ہی عیب لگا دیتا ہے جس طرح شراب نوش پر عیب لگاتی ہے۔ تیری اس بات کی دلیل کہ ناداری مالداری سے بہتر ہے اور یہ کہ نادار مالدار سے بہتر ہے۔ تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہوگا جس نے مال کے واسطے خدا کی نافرمانی کی ہوگی، مگر تو نے کسی شخص کو نہیں دیکھا ہوگا جس نے فقر کے واسطے خدا کی نافرمانی کی ہو۔ جس نے حرام سے اپنی شہوت نفسانی پوری کی ہے، اس کی لذت فنا ہو جائے گی، لیکن گناہ باقی رہے گا۔ اس کا برا انجام بعد میں بھی باقی رہے گا۔ اس لذت میں کیا خوبی ہے جس کے بعد جہنم کی آگ ہو۔ اس شخص کے لیے گناہ ہے جو رات گزارے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور اس کے پرانے کپڑے شکستہ ہوں۔ کمزور کی دل شکنی اور اس پر ظلم، اور نیکوں کو بروں کے ساتھ کھڑا کرنا بھی شرمناک بات ہے۔ بے شرمی یہ بھی ہے کہ کوئی تم کو ایسا نفع پہنچائے جو تمہارے نزدیک کم قدر ہو۔ وہ شخص بھی بے شرم ہے جو دشمنوں سے پرہیز کرے اور قرابت داروں کے لیے مثل شکاری شیر کے ہو۔ وہ شخص بھی بے شرم ہے جو لوگوں میں پیش ہو اور لڑائی میں بھاگنے والوں میں ہو۔ طلب حلال کے لیے کوشش کر اور اس کو اسراف اور فضول خرچی سے مت کھا۔ صرف اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یا مہمان پر یا اس شخص پر جو تجھ سے تنگی کی تکلیف کی شکایت کرے۔ وہ لوگ جن کے اعمال کی پیروی کی جاتی تھی اور وہ لوگ جو بری باتوں سے روکتے تھے چل دیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دریا کا پانی خشک ہو جاتا ہے اور مچھلیوں پر گردش زمانہ آتی ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ناداری کے بعد مالداری آتی ہے؟ غنی پر بھی فقر کا ڈر لگا رہتا ہے۔ 1000 دوست اور ساتھی زیادہ نہیں ہیں، لیکن ایک دشمن زیادہ ہے۔ اے شر اور باطل کا لباس پہنے انسان، تجھ میں نہ کوئی بھلائی ہے نہ نفع کہ میں تجھ سے اپنی ضروریات اور حاجتوں کو پورا کروں۔ اگر تو باقی رہا تو تجھ سے کسی عزت کی توقع نہیں ہے، اور اگر ہلاک ہو گیا تو ذلیل ہو کر جہنم میں جائے گا۔ غلام کی طرح کوشش کر اگر تجھ کو یہ پسند ہے کہ آزاد رہے، اور بنی آدم کے مال سے ایک دم امید منقطع کر لے۔ یہ نہ کہہ کہ یہ کمائی عیب لگاتی ہے، لوگوں سے امید رکھنا اور زیادہ عیب لگانے والی بات ہے۔ مخلص دوستوں کو اختیار کرو، اس لیے کہ جب تم ان سے مدد چاہو گے تو وہ ستون اور پشت پناہ ہوں گے۔ جب تک لوگوں سے بے نیاز رہے گا،
لوگوں سے بلند مرتبہ رہے گا۔ جب تم نے کچھ نہیں بویا اور کھیت کاٹنے والے کو دیکھا تو تم بونے کے زمانے کی کوتاہی پر ضرور نادم ہوگے۔ قیامت کے لیے سوا تقوی کے اور کوئی توشہ نہیں جس کو تم نے قیامت اور حشر تک جمع کیا ہے۔ کسی مصیبت پر جو مجھ کو پہنچی مجھے ایسی تکلیف نہیں ہوتی جیسی ان کم سن بچوں کی وجہ سے ہوتی ہے جن کے باپ مر گئے، جو مصیبتوں میں ان کے کفیل ہوتے تھے۔ تیرے بالوں کی سفیدی بالوں کی موت ہے اور اس کے بعد تیری باری ہے۔ جب تم نے سفیدی کو دیکھا کہ سر پر پھیل گئی تو بچو بچو، جو حق ترک کرے گا ذلت اٹھائے گا۔ میں اس تلوار کے علاوہ جو میرے ہاتھ میں ہے کسی کو حاکم نہیں مانتا۔ میری مدد وہ خدا کرے گا جو بہترین مددگار ہے۔ میرا ایمان خدا پر شکر گزار دل سے ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ مکمل وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اپنی کمزوریوں سے واقف ہے۔ وہ شخص بھی مکمل ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو روکتا ہے۔ جو تمہارے قریب ہو تو اس کی قربت سلامتی کے ساتھ اختیار کرو۔ جس کی صحبت تمہیں پسند نہ ہو اس کو اپنے سے دور رکھو۔ تکلیف کو عام ہونے کی وجہ سے کمتر نہ سمجھو۔ جب تک بچ سکو تجسس سے الگ رہو، اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے محض اپنی تلاش سے تکلیف کو بلایا۔ جو بھی مال مانگے میں اس کو دوں گا اور میں اس مال کو قرض اور عطیہ کے طور پر وقف کر دوں گا۔ اگر وہ شریف ہے تو مال کے ذریعے سے اس کی عزت بچاتا ہوں، اگر وہ کمینہ ہے تو اس کے ملامت کرنے سے اپنی عزت بچاتا ہوں۔ جب کسی ضرورت کے بارے میں خدا کا حکم ہو جاتا ہے تو کامیابی تیرے پاس دوڑی ہوئی آتی ہے۔ بخدا جو چیز گزر گئی وہ واپس نہیں آ سکتی، اور اللہ کسی چیز کو توڑ کر پھر نہیں جوڑتا۔ زمانے کی مصیبتوں پر صبر کر اور کسی پر غصہ نہ کر، اس لیے کہ تم جو لوح محفوظ میں ہے اس کے سوا کچھ نہ دیکھے گا۔ ایسی جگہ پر قیام نہ کر جہاں کچھ نفع نہ ہو، اس لیے کہ خدا کی زمین کشادہ ہے اور روزی پھیلی ہوئی ہے۔ اس آدمی کی نیند بیداری سے بہتر ہے جو اپنے محافظ فرشتوں کو راضی نہیں رکھتا۔